ہم سب دوسرا جو چیز پوچھی گئی ہے متکلمین کے زیر بحث آتی ہے، بڑا مارکت الآراء مسئلہ ہے، وہ یہ کہ کیا بندوں کی خیرخواہی اور مصلحت کا لحاظ رکھنا خدا پر لازم ہے؟ معتزلہ کے نزدیک یقیناً یہ چیز واجب ہے، جبکہ ماتوریدیہ کے نزدیک واجب نہیں ہے۔ معتزلہ استدلال پیش کرتے ہیں اصلاح للعباد کہہ کے کہ اللہ پر یہ لازم ہے کہ بندوں کی خیرخواہی کو وہ پیش نظر رکھے۔ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ میں یہ جسارت کیسے کر سکتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہوں کہ اس پر فلاں چیز واجب ہے؟ یہ اللہ ہی بتائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بتا دی ہے اور وہ قرآن مجید میں بیان ہو گئی ہے تو اس کی شرح و وضاحت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ پر میں اپنی عقل کے ذریعے سے، میں انسانوں پر قیاس کر کے، میں انسانی اخلاقیات کے مقدمات متعین کر کے کوئی چیز کیسے لازم کر سکتا ہوں؟ میں تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے ہمارے ہاں تو اس کا کوئی تصور بھی کرنا ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کو واجب ٹھہرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود بیان فرمائیں تو یہ اصل میں ان کے بیان کی وضاحت ہوگی۔ دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت واجب کر رکھی ہے، اور اس رحمت کا کیا پہلو ہے جس کے لیے یہ بیان کیا ہے؟ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یعنی میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گا کہ تمہیں اس دنیا میں مٹی ہو جانے دوں، میں تمہیں اٹھاؤں گا اور اٹھا کر سب کو ایک قیامت کے دن جمع کروں گا۔ تو معاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ اس کی رحمت کا لازمی تقاضا ہے، اور یہ اس نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہوا ہے، تو میں اس کو بیان کروں گا۔ لیکن یہ کہ ایک بات نہ قرآن میں بیان ہوئی ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے کہیں اس کی وضاحت کی ہے، نہ وہ کسی آیت سے سمجھی جا سکتی ہے، تو میں جسارت کر کے کہوں کہ یہ اللہ پر واجب ہے، یہ اللہ پر لازم ہے، میں تو اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ہمارے مدرسہ فکر میں ایسی چیزیں کبھی بیان نہیں کی جاتی۔ ٹھیک، ہم سے ایک آیت بالعموم پیش کی جاتی ہے، لوگوں کے ذہن میں بھی آ رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں کہا ہے کہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے، تو اس سے یہ چیز لازم نہیں آتی کہ وہ صلح و خیرخواہی ہمیشہ چاہتے ہیں؟ نہیں، یہ تو اللہ کے فیصلے کا بیان ہے۔ ہر چیز جیسے بیان کی گئی ہے اسی طرح ہے، اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر میں یہ کہوں کہ اللہ نے یہ فیصلہ اس لیے فرمایا ہے کہ اس پر واجب ہے، یہ جسارت ہوگی، یہ میرا کام نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں قیامت میں تم سب کو اٹھاؤں گا، یا یہ کہا ہے کہ میں وہاں پر اپنے بندوں پر ادنا درجے کا کوئی ظلم نہیں کروں گا، بلکہ ٹھیک ان کے اعمال کے مطابق اپنی رحمت سے فیصلہ فرماؤں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ نے خود بیان کیا ہے کہ یہ میرا وعدہ ہے، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا بیان ہے، میں یہ بیان لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا اور بتا دوں گا، لیکن اس سے آگے بڑھ کر کہ یہ اللہ پر واجب تھا کہ وہ ایسا بیان کرے، میں اس کی جسارت نہیں کرتا۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہوا۔ اچھا، ایک اور ہم سے ایک باریک سا نقطہ یہاں پر میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، مثلا ایک عام سننے والا کہے گا کہ میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے، یا اللہ تعالیٰ کی سنن کا بیان قرآن مجید میں آیا، ایسا انہوں نے نہیں کیا، اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ان پر لازم ہے کہ وہ ایسا نہ کریں، تو اس سے کیا کوئی بہت بڑی کوئی قیامت واقع ہو جاتی ہے؟ فرق کیا واقع ہوتا ہے؟ قیامت ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اطلاع ہے، خبر ہے، وہ اس نے دے دی، اپنے پیغمبر کے ذریعے سے دے دی، اپنی کتاب میں دے دی، میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ یہاں قرآن کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی میری طرف سے کوئی بات نہیں کہی گئی۔ یہ بات کہنا کہ یہ اللہ پر واجب تھا کہ وہ ایسا کرے، یہ تو اس کو بیان کرنا ہے۔ میں نے اسی لیے آپ کو وہ آیت سنا دی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس نے اپنے اوپر کیا واجب کر رکھا ہے، تو وہ اگر انہی الفاظ میں اس کو بیان کرے گا تو انہی الفاظ میں ہم دوسروں کے سامنے رکھ دیں گے۔ اس نے اس معاملے میں جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کروں گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اس نے بتا دیا ہے کہ میں اپنے وعدوں کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا، میں اس پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میرے پروردگار نے مجھ پر رحمت فرمائی، کرم فرمایا، ایسے اچھے وعدے کیے، اس کو میں لوگوں تک پہنچاؤں گا بھی۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر میں یہ کہوں کہ اس کو یہ کرنا ہی تھا، یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تو میں اس کی جسارت نہیں کرتا۔ اچھا، ہم سے کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا یہ تقاضا ہے، کچھ چیزیں جو اس نے اپنے لیے مقرر کر لی ہیں، اپنے ٹریبیوٹ بنا لی ہیں،
ان کا لازمی تقاضا، مثلا میں اگر یہ کہتا ہوں کہ جی میرا باپ رحم دل ہے اور یہ اس کی صفت ہے، تو اب رحم دلی کا لازمی تقاضا یہ آ جاتا ہے نا کہ بھی کھانے کے وقت مجھے کھانا دے گا. تو یہ تو ٹھیک ہے کہ الفاظ میں نہیں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ چیز لازم کر لی، لیکن کوئی ایسی اس کی صفت ہے کہ جس کا لازم مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اس کو یہ کام کرنا چاہیے. اگر تو وہ لفظی لزوم ہے تو ضرور بیان کریں گے، لیکن وہ عقلی لزوم ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم بیان نہیں کریں گے. اس میں ضروری ہے کہ خود قرآن تصریح فرمائے، اس لیے کہ عقلی مقدمات میں ہم عاجز انسان ہیں، اور ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم جو مقدمات خود اپنی شخصیت سے یا اپنے حوالے سے قائم کرتے ہیں انہی پر قیاس کریں، اور اللہ کے بارے میں اس طرح کا قیاس کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. اس لیے یہاں ہر حال میں خبر تک ہمارا علم محدود رہے گا. یعنی ہم بار بار توجہ دلائیں گے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، ایسے بیان کی. یہ قرآن کیوں نازل ہوا ہے؟ یعنی مجھے اس کی ضرورت ہی کیوں ہے کہ میں ان حدود سے تجاوز کروں؟ یہ مجھے یہی بتانے کے لیے نازل ہوا ہے کہ تمہارے علم کے حدود یہ ہیں. تو میرے علم کے حدود مجھ پر واضح ہو گئے. پچھلے دنوں ایک بحث تھی نا کہ علم کا نقطہ کمال کیا ہے. تو علم کا نقطہ کمال قرآن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ میں یہ جان لوں کہ میں کیا نہیں جان سکتا. تو انسان کی حیثیت سے میں ذات باری پر، اس کی صفات پر، اس کے سنن پر کوئی حکم لگا ہی نہیں سکتا. یہ میرا کام نہیں ہے، میں ایک عاجز بندہ ہوں. البتہ وہ خود بیان فرما دے تو ظاہر ہے کہ وہ کتاب اس نے نازل اس لیے کی ہے کہ وہ اپنے بارے میں بتائے گا، اپنی صفات کے بارے میں بتائے گا، اپنی ذات کے بارے میں جتنا کچھ بھی بتانا ممکن ہے بتائے گا. اس کو میں معنی کی حد تک واضح کروں گا. اس سے آگے اس کے لازمی عقلی نتائج اپنے لحاظ سے قائم کر کے اللہ پر نہ کسی چیز کو واجب کروں گا، نہ اس پر کوئی حکم لگاؤں گا.